حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے، جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات، شعراء اکرام کی نعتیں اپلوڈ ہوتی ہیں۔ یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پروگرام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 07878574416۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی والے نبی حضور اور آل حضور، رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں نیاز مندانہ طور پر نہایت عقیدت کشی کے ماحول میں منبر شریف سے لے کر جہاں تک بھی قافلہ نور نظر آ رہا ہے، بلند آواز سے درود شریف پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک سلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام پر جس کی جوانی وہ حسین، خلد میں کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین، مل گئی جس کو حیات جاویدانی وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول اللہ کا پیغام ہے۔ سبحان اللہ۔ تسبیح سے سجدوں سے عبادت کی سحر ہے۔ آج عاشورے کے دن الحمدللہ جشن امام علی مقام میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تسبیح سے سجدوں سے عبادت کی سحر ہے، رونے کی دعاؤں کی تلاوت کی سحر ہے، ہائے یہ سحر رنج و مصیبت کی سحر ہے، عاشور محرم ہے، شہادت کی سحر ہے، لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے۔ قابل مبارکباد ہیں ہمارے
جملہ برادران اسلام، عیدگاہ میدان میں آج چلچلاتی دھوپ بھی ہے، مگر اللہ پاک نے جنت کی ایک کھڑکی اور وہاں سے آنے والی ہواؤں کا انتظام فرما دیا ہے۔ قادری مسجد ٹرسٹ کی طرف سے دھوپ کے لیے سایہ رحمت کا بھی انتظام ہے۔ بہت سارے دوستان اسلام، امام حسین کے چاہنے والے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے، دھوپ کی وجہ سے اور رات دیر تک بیدار رہنے کی وجہ سے شرکت کی سعادت نہیں حاصل کر سکے، پھر بھی کرسیاں بھری پڑی ہیں۔ ماں بہنوں کا جو قافلہ شوق لمبا ہوتا تھا وہ انشاءاللہ رات میں وہی منظر نظر آئے گا، اور ہم سب مجلس اخیر میں پیغام کربلا سننے کے لیے اور اہل بیت اطہار اور شہدائے کربلا کے دامن کی خوشبو لینے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں ان مقبولین بارگاہ کے صدقے میں دعائیں قبول کروانے کے لیے رات کے جلسے حسینی میں ضرور شرکت کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایک بات بتائی تھی ہم نے، اور وہاں کسی وجہ سے وہ سلسلہ آگے نہیں بڑھا تھا۔ قرآن کا تقاضا ہے، قرآن فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب لوگوں سے کہہ دیجئے میں نے جو بامشقت تبلیغ کی ہے تمہارے لیے، تو میں اسلام و سنیت کی اس تبلیغ کے عوض میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا کرو اپنا سینہ میرے اہل بیت کی محبت کا مدینہ بنا ڈالو، میرے اہل بیت سے پیار کرو، میرے قرابت داروں سے پیار کرو۔ حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہے، اے مسلمانوں جب ایسا کرو گے تو تمہارے دل میں سرور رہے گا، تمہارے اندر مذہب کا شعور رہے گا، تمہاری زندگی میں حقانیت کا ظہور رہے گا، اور عمر بھر چہرے پر نور رہے گا۔ سبحان اللہ۔ مر جانے کے بعد بھی قبر میں نور ہی نور رہے گا۔ سبحان اللہ۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ یہ بتایا تھا تفسیر مدارک کے حوالے سے، صحابہ کرام عرض کرنے لگے میرے آقا وہ کون نفوس قدسیہ ہیں جن کی محبت اہل ایمان پر واجب ہے؟ تو سرکار نے فرمایا وہ میرے داماد علی ہیں، میری بیٹی فاطمہ ہے، میرے بیٹے حسن و حسین ہیں، اور ان کی اولادیں ہیں۔ یہی وجہ ہے میں نے اعلان کیا، اور سارے سنی علماء اعلان کرتے رہتے ہیں، سرکار غوث اعظم حسنین کریمین کی اولاد ہیں، سرکار غریب نواز حسنین کریمین کی اولاد ہیں۔ کوئی امام حسن و حسین سے محبت کا دعویٰ کرے اور ان بزرگان دین سے بیر رکھے، عداوت رکھے، تو سمجھ جائیے گا کہ یہ قافلے شوق میں رہنے والا، قافلے نور میں رہنے والا نہیں ہے، فطور میں رہنے والا ہے۔
خوش نصیب ہے سنی مسلمان، حسینی مسلمان، ان کے دل میں پیارے نبی کی محبت بھی ہے، سرکار مولا علی کی محبت بھی ہے، سیدہ فاطمہ کی محبت بھی ہے، امام حسن و حسین کی محبت بھی ہے، سرکار غوث اعظم کی محبت بھی ہے، سرکار خواجہ غریب نواز کی محبت بھی ہے۔ الحمدللہ ہمارے سینوں میں سارے اولیاء کی محبت بھی ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت بھی، مفتی اعظم کی محبت بھی، سارے اولیاء ممبئی، اولیاء عالم کی محبت بھی۔ ہمارا یقین ہے جب قیامت کا دن آئے گا، ہمارا انتقال ہوگا تو ہم سنی حسینی مسلمان اللہ والوں کے سائے میں نظر آئیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار مولا علی کے سائے رحمت میں نظر آئیں گے بروز قیامت، سیدہ فاطمہ کی سائے کے سائے رحمت میں نظر آئیں گی خواتین، حضرت امام حسن و حسین کے سائے میں نظر آئیں گے، اور جتنی اولیاء کرام ہے سب کے سائے میں بروز حشر نظر آئیں گے۔ اس مقام پہ آخری یہ بات بخاری شریف اٹھائیے، جلد نمبر 2 صفحہ 911، یہی حدیث پاک ترمذی شریف جلد ثانی کے اندر بھی ہے، یہی حدیث پاک مشکات شریف باب الحب فی اللہ کے اندر بھی ہے، مگر بخاری شریف کا یہ ریفرنس یاد رکھیے گا، بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 911، ایک صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ، آقا قیامت کب آئے گی؟ میرے سرکار نے فرمایا قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کی تیاری کیا ہے تمہاری؟ عرض کرتے ہیں لا شیء، آقا بظاہر کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہاں یا رسول اللہ ایک تیاری ہماری ہے جس پر ہمیں ناز ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ کون سی تیاری ہے؟ صحابی نے کہا انی احب اللہ ورسولہ، اور بلندی سے بولیے، امام حسین کا نقش قدم چوم کر بولیے انی احب اللہ ورسولہ۔ آقا ایک تیاری ہے جس پر نام ہے، میں اللہ و رسول سے، اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے پیارے حبیب سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا جاؤ نماز کے ذخیرے لے کر آؤ، روزے کے ذخیرے لے کر آؤ، اور سب کو خیرات کے خوب جمع غفیر لے کر آؤ، یہ میرے نبی نے نہیں فرمایا۔ صحابی کے اس بیان پر میرے نبی نے فرمایا فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، اے صحابی اگر یہ بات ہے تمہارے اندر، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ والوں کی محبت، تو گھبرانا کیا ہے؟ محشر میں اسی کے ساتھ تیرا ٹھکانہ رہے گا، دنیا میں جس کا تو دیوانہ رہے گا۔ میرے بچوں، میرے جوان بھائیوں، میرے بزرگوں، اس بات کو گرہ کر لو، سرکار نے اعلان فرما دیا بروز قیامت انہی کے ساتھ تمہارا ٹھکانہ رہے گا جن جن کا تو دنیا میں دیوانہ رہے گا۔ اب فیصلہ کرنا ہے ہمارے بھائیوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہماری نئی نسل کو، دنیا میں کس کس کے دیوانے رہتے ہیں، کس کو اپنا آئیڈیل چنتے ہیں۔ اگر غلط ہے تو آخرت برباد، اور اگر اللہ والے ہمارے آئیڈیل ہیں تو الحمدللہ دنیا بھی آباد، عالم برزخ بھی آباد، عالم حشر بھی آباد ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا یا الہ العالمین حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے
دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے یا الہ العالمین مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رب شہید کربلا کے واسطے اللہ اکبر اللہ اکبر. اب وہ گھڑی قریب آ گئی جس گھڑی سے عالم اسلام کی گھڑیاں دمک رہی ہیں, جس لمحے سے ہمارے دین کا ہر ہر لمحہ چمک رہا ہے, جس عرصے سے ہمارا عرصہ حیات بھی مشکبار ہے اور ہمارے دین ہماری سنیت ہمارے اسلام کا عرصہ بھی الحمدللہ مشکبار ہے. تو اعلی حضرت کے مجلی بھائی علامہ استاذ زمن علامہ حسن رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے خصوصاً اسی ماحول کے لیے ہمیں پیغام دیا, اور دیکھیے ہمارا دل شہدائے کربلا سے کتنا قریب ہوتا ہے. انہوں نے یہ نذرانِ خلوص پیش کیا, باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت, باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت, تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت, ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت, تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت, آیے تطہیر سے. شان تو دیکھیے نبی والوں کی, نبی کے گھر والوں کی, بے اجازت دل کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, بے اجازت دل کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت, قدر والے جانتے ہیں. رزم کا ہائے اللہ اللہ اکبر, رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق, رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق, کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت, کربلا کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت, کربلا میں ہو رہا ہے. کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے, کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر
دہانے اہل بیت دن دہانے لٹ رہا ہے کس مزے کی لذت کس مزے کی لذت ہے آبے تیرے یار میں خاک خون میں لے خاک خون میں لوٹتے ہیں تشنگانے اہل بیت خاک خون میں لے لوٹتے ہیں تشنگانے اہل بیت سر شہیدانے محبت سبحان اللہ عشق اہل بیت میں بلندی سے سر شہیدانے محبت کے نیزوں پر بلند دشمن سمجھ رہے تھے ہم کامیاب ہو گئے مگر اللہ پاک کی مشیت اعلان کر رہی تھی مردودو نہ ہنجارو دیکھو ان کی شان سر شہیدانے محبت کے نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے قدر شان اہل بیت نعرے رسالت ذکر شہدائے کربلا ذکر شہید اعظم نعرے تکبیر نعرے رسالت اعلیٰ حضرت کے گھرانے کا فرد فرید ہمیں ایک سبق دے رہا ہے اور دنیا کو طرز بتا رہا ہے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم اخیر میں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت باغ جنت کے بہر مدح خانے مدح خانے مدح خانے اہل بیت تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت بلند آواز سے پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات گرامی الفاظ ڈرے ڈرے ہیں لہجہ سسکتا نظر آ رہا ہے ذرات عالم سہمے ہیں آسمان بھی خون کے آنسو برسانا چاہتا ہے اس لیے کہ آج عاشور محرم ہے محرم الحرام میں عاشورے کا دن ہے اور اسی دن قریب قریب یہی وقت تھا اللہ اکبر تقریباً یہی وقت تھا
کہ میدان کربلا میں امام حسین کے لختے جگر اپنا خون دے کر آبیاری کر رہے تھے دین اسلام کی. یہی وقت تھا کہ امام حسین اپنے جسم پاک کے لہو کا آخری قطرہ دے کر سوار رہے تھے نانا جان کے دین کو اور مزاج دے رہے تھے حق و باطل کے خلاف محاذ کا اپنے نانا جان کے نقش قدم کے چومنے والوں کو. حسین اعظم نے جو عظیم قربانی میدان کربلا میں ادا کی، قربانیاں تو ہر دور میں دی جاتی رہی ہیں راہ خدا میں، مگر تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہیں کہ امام حسین نے اور ان کے رفقا نے کربلا کے میدان میں جو قربانی پیش کی ہے راہ خدا میں، اس کی نظیر نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی، جواب نہیں ملتا ہے اس انداز قربانی کا. آج بھی میدان کربلا کا ذرہ ذرہ یا حسین کی صدائیں پیش کر رہا ہے. دو لفظوں میں سمیٹ کر یہ کہا جا سکتا ہے، مکے کی پر امن فضا سے، مدینہ المنورہ کی پربہار سرزمین سے نکل کر کوفے کی بے وفا وادی تک جانے والا 72 یا 82 نفوس قدسیہ پر مشتمل ایک چھوٹا سا نورانی قافلہ ہے، اور اس قافلے کی رہنمائی وہ فرما رہا ہے جسے دیکھ کر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے. امام حسین مشیت الہی کے تحت نینوا کے میدان میں حاضر ہیں اور امام حسین کشاں رواں دواں اس مقام تک پہنچے جہاں اب ہمیشہ کے لیے روک لگا دی گئی ہے. اے حسین اعظم، اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے، یہی رکنا پڑے گا آپ کو. اور اسی سرزمین کا نام تھا کربلا. جانثاروں نے عاشورے کا جب دن آیا، فجر کے بعد ناہنجاروں نے ڈھول بجایا اور کہا یہ آغاز جنگ کا اشاریہ ہے، تیار ہو جائیے آپ جنگ کے لیے، اب بھی موقع ہے، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دو یا جنگ کے لیے تیار. ہمارا دین پکار رہا ہے، ہماری شریعت پکار رہی ہے. کیا پاس تھا قول حق کا اللہ اللہ، کیا پاس تھا قول حق کا اللہ اللہ. تنہا تھے پر آداب سے فرماتے تھے شاہ، میں اور اطاعت یزید گمراہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر. یا حسین، آپ بھی بولیے یا حسین، ایک ساتھ مل کر یا حسین. آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر، جان دی لیکن نہ کی بیعت یزیدی ہاتھ پر. دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، سبحان اللہ، ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. امام حسین کو بار بار جب للکارا گیا ہے، بار بار جب آمادہ جنگ کیا گیا ہے، تو امام حسین اپنے خیمے میں تشریف لاتے اور فرماتے ہیں کہ ہمیں راہ خدا میں میدان میں اب اترنا ہی ہے اور اپنا جوہر جو اللہ کی مشیت ہے اس کے مطابق دکھانا ہے. سب سے پہلے یزیدی لشکر جرار سے
दो हट्टे कट्टे जवान आए और दोनों सगे भाई थे। एक का नाम था सालिम, दूसरे का नाम था यसार। सालिम और यसार ने मैदान में आके ललकारा, इमाम हुसैन के काफिले की तरफ मुतवज्जे होकर उसने नाहंगारापन किया, आओ आओ हमारे मुकाबले में आओ। इमाम हुसैन का नक्शे कदम चूमने के लिए रफका में सब तैयार थे। हजरत कासिम महपारे भी, हजरत अली अकबर भी, और जितने साथी आए थे वो सब भी। मगर इमाम हुसैन हसरत भरी निगाह से सबकी तरफ देख रहे हैं। एक जन्नती इमाम हुसैन और उनके घराने पर जान कुर्बान करने वाला, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर पीने का इंतजार करने वाला अब्दुल्ला केलबी आगे बढ़े। अभी चंद ही दिन हुए थे शादी के। आज का दौर होता, मां रोक देती, खबरदार बेटा, इस्लाम जल रहा है, जलने दो। दीन सिसक रहा है, सिसकने दो। कुरान पढ़ा चाहिए तो माज़अल्लाह आ जाने दो। तुम्हारी तो अभी नई शादी हुई है। दुल्हन पुकारती, मेरे सरताज कहां जा रहे हो? तुम्हारे कदमों के साथ हमारी जिंदगी लिपटी हुई है, मत जाओ मैदान में। आज का दौर होता तो इम्तिहान में कामयाबी मुश्किल तरीन थी, मुहाल के दर्जे में थी। वो अल्लाह वालों की जमात थी, वो अल्लाह वालियों की जमात थी। मां कह रही है, बेटा सुहाग मत देखना, अल्लाह और रसूल के दीन पर आंच आ गई है। अगर तेरे बदन से खून टपका है तो समझ जाना यही असल जिंदगी का सुहाग है। अपनी बहू से मां कहती है, बहू असल में तुम्हारे माथे का झूमर सरजमीन पर, फर्शे जमीन पर उस सर का गिरना है जो अल्लाह की रजा के लिए गिरे, जो रसूल पाक के रजा के लिए गिरे, जो इस्लाम की सरबलंदी के लिए गिरे। मां भी कह रही है, बेटा देख मत, देर मत कर, दीन की बात है। बीवी कह रही है, मेरे सरताज मेरा चेहरा मत देखो, दीन का सवाल है। हजरत अब्दुल्ला केलबी अल्हम्दुलिल्लाह तलवार लेकर मैदान में उतरते हैं। दोनों हैकल जवानों ने कहा कि मेरे मुकाबले में तुम जैसा कम उम्र क्या आता है? अरे बड़े बड़े सूरमा को भेजो। उन नापाक कलेमा पढ़ने वालों ने आम मैदान जंग समझ रखा था। जिस अंदाज से ललकार दिया करते थे अहले कुफ्र को, अहले शिर्क को, इस्लाम और सुन्नियत को जड़ से मिटाने वाले को, आज रसूल पाक के घराने से निस्बत रखने वाले को उन अल्फाज से खिताब किया जा रहा है, बड़े सूरमा को भेजो हमारे मुकाबले में। हजरत अब्दुल्ला केलबी ने रज्ज के अशार पढ़े, मैं वो हूं जिनकी रगों में मोहब्बत हुसैन का खून है। मैं वो हूं जिनके सर पर इस्लाम की सरबलंदी के लिए एक अजीम शान ताज सजा हुआ है। मैं वो हूं जिसका सीना धड़क रहा है तुझ जैसे गद्दार को जमीबोस करने के लिए। रजिया शार पढ़ने के बाद कहा, आओ मेरे मुकाबले आओ। सबसे पहले सालिम बड़ा भाई आगे बढ़ा है और जू ही वार करना चाहता था, अल्लाह ताला की मदद तो साथ में थी ही, अब्दुल्ला केलबी ने उसके वार को खाली कर दिया और पहले ही हमले में ऐसी तलवार मारी कि इतने बड़े सूरने को सीधे जहन्नम में पहुंचा दिया है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अपने भाई को खाको खून में लथपथ होता जब देखा है तो यसार आगे बढ़ता है, कभी सामने से तलवार चलाना चाहता है, कभी दाएं से चलाना चाहता है, कभी बाएं से चलाना चाहता है, मगर अब्दुल्ला केलबी है कि इमाम हुसैन की दुआओं की छत्र छाए के साए में और छत्र छाए में अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से हिसार लेकर जा रहे हैं। मैदान में दुआए हुसैनी काम कर रही है।
حضرت عبداللہ کے ربی دائیں سے وار ہوتا ہے بچاتے نظر آ رہے ہیں، بائیں سے وار ہوتا ہے بچاتے نظر آ رہے ہیں، اوپر سے ضرب کاری کر رہا ہے امام حسین کی دعاؤں کے صدقے بچاتے نظر آ رہے ہیں۔ ذرا سی غفلت اس کے اندر دیکھی، حضرت عبداللہ کے ربی نے ماری تلوار، دوسرے بھائی کو بھی لگار حسین کو سیدھے جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ امام حسین کی طرف آئے اور کہنے لگے آتش، اے امام مجھ پر پیاس کا غلبہ ہے، امام مجھے پانی چاہیے۔ امام کے قدموں میں سر رکھ دیتے ہیں، حسین اعظم مجھے پانی کے قطرات چاہیے۔ امام حسین نے آنکھوں سے اشک باری فرمائی، بظاہر تسلی ہوئی حضرت عبداللہ کیلابی کو۔ ادھر امی جان بھی دوڑ رہی ہے، ادھر ان کے سہاگن ان کی بیوی بھی دوڑ رہی ہے۔ امی کہہ رہی ہے بیٹا آج میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا کیونکہ دین کی آبیاری تم نے کر دی ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے میرے شوہر نامدار مجھے خوشی ہے کہ دنیا سے اچھی زندگی میں ہم لوگ ملاقات کرنے والے ہیں۔ اور امام حسین تسلی دیتے ہیں، اے میرے نانا جان کے وفادار، نانا جان آب کوثر کا پیالہ لے کر انتظار کر رہے ہیں۔ بس تسلی ہوئی، سینے پر سکینہ نازل ہوا، جانثار نے دم توڑ دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات گرامی کیا انداز رہا ہوگا حضرت قاسم مہپارے کا، جنہیں دیکھ کر لوگوں کو امام حسین کی یاد آتی تھی۔ کیا تیور رہا ہوگا میدان میں۔ حضرت علی اکبر کا جن کے انداز جوہر اور جن کی سپہگری دیکھ کر عالم اسلام سے تعلق رکھنے والوں میں بہترین چرچے تھے، نمایاں چرچے تھے، یکے بعد دیگرے اجازت لے کر میدان میں جاتے ہیں، جام شہادت نوش فرماتے چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں خیمے سے آواز آئی ہے، حضرت زینب نے پکارا، اے میرے بھیا حسین، خیمے میں دیکھو 6 ماہ کا ننھا علی اصغر تڑپ رہا ہے، ایک قطرہ پانی بھی اگر مل جائے تو اس کی زندگی میں بہار آ سکتی ہے۔ اب اس کے اندر جینے والی عوام ان کو نہیں نظر آتی ہے۔ بھیا حسین میدان میں ایک بار تو چلے جاؤ، ننھے اصغر کو لے کے چلے جاؤ۔ ان ظالموں کو دشمنی ہے تو آپ سے، ظالموں کو خون چاہیے تو آپ کا، ان ہنجاروں کو جسم چاہیے تو آپ کا، اس ننھے شیرخوار نے کیا بگاڑا ہے؟ اس لیے میرا مشورہ ہے بھائی حسین میدان میں جاؤ، شاید ان ظالموں کو ترس آ جائے اور نانا جان کے قدموں سے لپٹنے کا انہیں موقع مل جائے۔ امام حسین نے حضرت زینب کی پکار پر 6 ماہ کے شیرخوار حضرت علی اصغر کو گود میں لیا ہے، میدان میں گئے اور قافلے سے کافی دوری پر جانا پڑتا تھا۔ ایسے میں انہوں نے یہی خطبہ دیا، اے لوگو تمہیں عداوت ہے تو مجھ سے ہے، تمہیں بیر ہے تو مجھ سے ہے، تمہیں لہو کا قطرہ چاہیے تمہیں حسین کے جسم کا، اس ننھے شیرخوار پر تو ترس کھاؤ۔ اب بھی میں وعدہ کرتا ہوں جبکہ میرے رفقا کے اتنے سر راہ خدا میں کام آ گئے، مگر اے یزیدیوں آنکھیں کھولو، اب بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے علی اصغر کو اگر چند قطرات مل گئے تو بروز قیامت نانا جان کے ہاتھ سے میں جامے کو سر پلواؤں گا۔ سبحان اللہ۔ مگر وہ تو شقی ازلی تھے، بدبختی کی مہر لگی ہوئی تھی، ان ناپاکوں کے اوپر جگہ جگہ کی حکومت اور بہت سارے لالچ، انعامات کی لالچ ان پر سوار تھی۔ ان ناہنجاروں کی طرف سے سناٹا نظر آیا، ان میں ایک بدبخت تھا ہرملا، اس نے ایسی گھات لگا کر تیر چلائی کہ تیر سیدھے آ کر امام اصغر
اصغر معصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقوم چھید کر امام حسین کے دستوں بازو سے ٹکراتا ہے وہ تیر، اور اللہ اکبر، امام حسین راہ خدا میں جان دے دیتے ہیں، قفص انصری سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ حسین اللہ کی طرف، اللہ کے عرش کی طرف رخ کر کے عرض کرتے ہیں، مولا میں تیری مرضی پر قربان، تیری مشیت پر قربان، تیرے فیصلے پہ قربان، مجھے خوشی ہے کہ تیری راہ میں میدان کارزار میں میرا سب سے چھوٹا لخت جگر بھی کام آ گیا ہے، مولا لخت جگر بھی کام آ گیا ہے۔ حالات بتاتے ہیں امام حسین نے حلقوم سے تیر نکالا اور آپ کے دست اور آپ کے بازو میں بھی جو پیوست ہوا تھا تو اس سے بھی خون کے فوارے جاری تھے۔ امام حسین گویا خون کے قطرات کو اپنے چلو میں لیتے ہیں، حضرت اصغر معصوم کو زمین پر رکھتے ہیں اور آسمان دنیا کی طرف اچھال کر کہا، آسمان گواہ رہنا، اے زمین کے ذرات گواہ رہنا۔ امام حسین نے اپنی پیشانی پر خون کے ان آثار کو لگایا ہے اور کہا ہے، فضاؤ گواہ رہنا، کل داور محشر کی عدالت میں حسین اسی انداز سے جائے گا، حسین پروردگار کی بارگاہ میں یہی رخ لے کر جائے گا۔ مولا تو نے امتحان گاہ ہمارے لیے تیار کی، حسین تیری مشیت کے مطابق امتحان گاہ میں کتنا کامیاب ہے، نظر رحمت تیری دیکھ رہی ہے، نظر قدرت تیری دیکھ رہی ہے۔ لوٹے تو ایسا لگ رہا تھا اہل خیمہ کو، خواتین کو ایسا لگ رہا تھا، حضرت شہر بانو بھی بظاہر خوش ہیں، حضرت ام رباب بھی بظاہر خوش ہیں، حضرت جناب سکینہ بھی خوش ہے کہ بھیا علی اصغر ادھر سے آ رہے ہیں، جا رہے تھے تو تڑپ رہے تھے، آ رہے ہیں تو اطمینان و سکون ہے، شاید ظالموں نے پانی عطا کر دیا ہے، شاید یزیدیوں کو ترس آ گیا ہے، شاید ظالموں کو رحم و کرم پر آنا آ گیا ہے۔ مگر جب قریب آتے ہیں امام حسین تو لہو کے اثرات دیکھ کر چیخو پکار کی ایک آواز آتی ہے، حضرت زینب بھی پکارتی ہے، بھائی حسین میرا اصغر کہاں گیا؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، لو امانت پروردگار عالم نے تمہیں امانت عطا فرمائی تھی، رب کی بارگاہ میں یہ امانت کام آ گئی ہے۔ 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو ظالموں نے نہیں چھوڑا ہے، یکے بعد دیگرے رفقائے امام حسین اپنی جان راہ خدا میں قربان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس قدر جاں کا ہے کربلا کا حادثہ، ہر بشر غمگین ہے شبیر و شبر کے لیے، یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا، جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا، چمن آپ اپنا لوٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، نہ جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا۔ چلچلاتی دھوپ میں امام حسین اب تنے تنہا نظر آ رہے ہیں، بس عابد بیمار ہیں، بخار کی شدت و نقاہت سے کراہ رہے ہیں، اور خواتین حرم ہیں، بار بار شہادت کا جام پیا ہے خواتین نے، خصوصاً حضرت زینب نے۔ جب بھی کنبے کے افراد اور رفقائے امام حسین شہید ہوئے ہیں، حضرت زینب گویا شہادت کا جام پی رہی ہیں، حضرت سکینہ نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں اور شہادت کا جام پی رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، امام حسین ہے۔ ایسے میں ہر تڑپتی لاش کی آخری ہچکی پر امام علی مقام میدان کارزار میں جاتے ہیں، گود میں اٹھاتے ہیں جانثار کو، خیمے تک لے آتے ہیں، زانوں پر سر رکھتا ہے جانثار اور دم توڑ دیتا ہے۔ بار بار یہ منظر دیکھا ہے زمین و آسمان کی نگاہوں نے۔ اخیر میں امام حسین فرماتے ہیں، مولا ہم تو تیری مشیت کے قربان، میدان میں لاشوں کے انبار نظر آ رہے ہیں، بی بی زینب کے لاش دلارے اون محمد کی بے گور و کفن لاش پڑی ہوئی ہے،
حضرت قاسم مہپارے کی خوبصورت جوانی بھی خاک و خون میں لطپت ہے. شبیہ پیغمبر علی اکبر کو ظالموں نے روٹ ڈالا ہے. عابد بیمار بخار کی شدت و نقاہت سے کراہ رہے ہیں. اس سنگین گھڑی میں بھی تنہا امام علی مقام ہے اور دونوں جہان کی امیدوں کا ہجوم وابستہ ہے. امام حسین خیمے میں تشریف لائے. کبھی بیٹی سکینہ کے سر پر محبت والا بھرا ہاتھ رکھتے ہیں, کبھی بہن زینب کی طرف حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں, کبھی ام رباب کی آنکھوں سے آنکھوں آنسو پوچھتے ہیں, کبھی شہر بانو کو تسلی دیتے نظر آتے ہیں, کبھی عرش الہی کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں, مولا تیری بارگاہ میں نے بچے کو قربان کر دیا ہے. مولا اب حسین کو صبر عطا فرمانا, حسین کو استقامت عطا فرمانا, حسین کو اپنی مشیت کے مطابق کامیابی عطا فرمانا. یا ارحم الراحمین, جب تک حسین زندہ تھا کعبے کی پاسبانی کرتا رہا, حرم محترم کعبۃ اللہ شریف کی پاسبانی کرتا رہا, اس کی آبیاری کرتا رہا. اب حسین تیری مرضی کے مطابق میدان کارزار میں جا کر اپنا خون دے کر مذہب اسلام کی آبیاری کرنے والا ہے. امام حسین نے عابد بیمار کو گلے لگایا اور وصیتیں کی, بیٹے میری شہادت کے بعد تمہیں کیا کیا کارنامے انجام دینے ہیں, کیسے صبر و استقامت کے ساتھ رہنا ہے, خواتین حرم کو کیسے مدینہ المنورہ تک تمہیں لے جانا ہے. اللہ تعالیٰ کو حسینی نسل چلانا تھا, اس لیے عابد بیمار رہ گئے. میدان کارزار کا اصول رہا کرتا تھا, بیماروں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا تھا. حضرت عابد بیمار بخار کی شدت و نقاہت سے کراہ رہے ہیں, اسی لیے ظالموں نے ان کی طرف آنکھ نہیں اٹھائی, مگر راستے میں تو ناہنجارانہ سلوک بہت کیا جس کے تاریخ کے صفحات گواہ ہیں. مگر اللہ کی مشیت حسینی نسل کو باقی رکھنا تھا اور بڑھانا تھا, اس لیے مردوں میں اہل بیت میں صرف قافلے حسینی میں صرف حضرت امام زین العابدین باقی تھے. اللہ کی مشیت کے تحت حضرت گرامی امام حسین نے حضرت عابد بیمار کو سینے سے لگایا, وصیتیں فرمائیں, پھر مصری قبا زیب تن فرمایا, نانا جان کا مقدس امامہ سر پہ باندھا, سید الشہداء امیر حمزہ کی ڈھال پشت انور سے لٹکائی, امی جان کا دوپٹہ تبرکن کمر سے لگایا, میدان کارزار میں گئے, چلچلاتی دھوپ میں عاشور محرم کو میرے امام علی مقام نے اتمام حجت کے لیے آخری خطبہ دیا ہے. وہ آب زر سے لکھا ہوا ہے امام حسین کا خطبہ. 20,000 سے زائد لشکر یزیدی کو امام نے فرمایا ہے, یزیدیو تمہیں معلوم ہے تم کس کے مقابلے میں ہو, یہ تلوار کس کے نام کی تسبیح پڑھ رہی ہے, دیکھ لو میرے سر پر امامہ کس کا ہے, میری پشت انور پر ڈھال کس کی لگی ہوئی ہے. یزیدیوں آنکھیں کھولو, میں حسین ابن علی ہوں, حسین ابن علی, مجھے بوسہ گاہ مصطفیٰ کہتے ہیں. جس پر خنجر چلانے کی بے قراری کا مظاہرہ کر رہے ہو, اس گلے کو میرے نانا جان نے بار بار لبھائے مبارک لگائے ہیں, بار بار چوما ہے حسین کے گلے کو میرے نانا جان نے. میں حسین ابن علی ہوں, میں نواز رسول ہوں, میں فرزند فاطمہ ہوں, لیکن میں جانتا ہوں بدبختی تمہاری تقدیر بن گئی ہے.
بدبختی کی مہر لگی ہوئی ہے. اب تم پر کوئی تقریر اثر نہیں کرنے والی. دنیا کے لالچ میں اندھے ہو گئے. اب آؤ تم میں سے جس کا جی چاہے میرے مقابلے میں آ جائے. لرزہ طاری تھا ہزاروں یزیدی کے درمیان. یہ لرزہ طاری تھا کہ کون امام حسین کے مقابلے میں جائے. اصول جنگ میں سے یہ ہے کہ پہلے ایک کے مقابلے میں ایک جائے. کسی مائے کے لال میں جرأت نہیں تھی. امام حسین اپنے نانا جان کی مکمل تصویر بن کر میدان کارزان میں کھڑے تھے. دین کا آخری آسرا کھڑا تھا. حسین نے فرمایا، امام حسین نے فرمایا، نادانو، جب تو نے بچے کو راہ خدا میں تم نے شہید کر دیا تو میرے مقابلے میں آنے سے گھبراتے کتراتے کیوں؟ آؤ جلدی کرو. کوئی آگے بڑھتا پیچھے ہٹ جاتا تھا، آگے جاتا پیچھے ہٹ جاتا تھا. امام حسین کو ایک بار جوش آیا. جس سواری پر سوار تھے امام حسین نے اس کی لگام کو تیزی سے کھینچا کہ چلتے ہیں کشتے کے پشتے لگاتے ہیں، ناہنجاروں کو دکھاتے ہیں. 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر بھی میدان میں اللہ کے قہر کی بجلی بن کر برفباری کرتا نظر آ رہا ہے. امام حسین بار بار آگے جانے کی کوشش فرما رہے ہیں، لیکن جب دلدل آگے جانے کا نام نہیں لیتا تو حسین اعظم کو یاد آیا، دیکھتے ہیں کیا ہے. جو ہی پلٹ کر دیکھا ہے دلدل کی آنکھوں میں آنسو کے اثرات نظر آئے ہیں، آنسو کے قطرات نظر آئے. کہا میرے پیارے میدان میں چل، اللہ کا دین تمہارا انتظار کر رہا ہے. مگر اس کے آنسو بتا رہے تھے. دلدل نے اپنے چہرے کو پیچھے کی طرف موڑ کر کہا، گویا ان کا آنسو اشارہ کر رہا تھا، اے امام، میں تو آپ کا حکم ماننے کے لیے میدان میں حاضر ہوں، مگر آگے کیسے بڑھوں؟ دیکھو سکینہ نے میرا پیر قدم تھام رکھے ہیں. میں سکینہ کو گرا کر یزیدی نہیں بننا چاہتا، انہیں بتا کر ہمیشہ کے لیے حسینی بننا چاہتا. امام میدان میں آئے. اب جس طرف امام ایک طرف سے گزرتے ہیں تو ہزاروں کے درمیان صفیں پھٹ جاتی ہیں اور لاشوں کے انبار نظر آتے ہیں. ادھر سے پلٹ کے آتے ہیں امام حسین تو کوئی مائے کا لال امام حسین کے مقابلے میں سینہ زنی نہیں کرتا ہے. تلواریں گرتی ہیں اور سر لوٹ پوٹ کرتا نظر آتا ہے. ہزاروں ایسے میں فنا فی النار ہوئے ہیں. جب دیکھا ہے یہ اس منظر کو تو عمر سعد نے کہا، کیا دیکھتے ہو؟ یہ حسین ابن علی ہے، ان کا مقابلہ کرنا بہت دشوار ہے، شاید کوئی پلٹ کر اب نہیں جا سکے گا، جلدی کرو اسے نرغے میں لیا جائے. خلاف اصول جنگ امام علی مقام کو چاروں طرف سے ظالم یزیدیوں نے گھیر لیا. نیزوں کی برسات ہو رہی ہے، تیر کی بارش ہو رہی ہے اور تلواروں کی تو بارش کر دی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نئے رنگی وقت کو دیکھیے، کل جن کے اشارے سے اشارے پر سورج پلٹ آیا تھا، آج ان کے ارمانوں کا سفینہ نگاہوں کے سامنے، نگاہ نبوت کے سامنے ڈوب رہا ہے. دشمن کی بیجائی الغار کا دفاع کر رہے ہیں اور فرشتے پکار کر کہہ رہے ہیں، شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار. شاہ مردہ امام حسین کے جوہر تلوار زنی کو دیکھ کر گویا ذرہ ذرہ پکار رہا ہے، شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذی الفقار. فضا میں نیزوں کی انی چمک رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، بے پناہ بارش ہو رہی ہے خنجر و تلوار کی. امام زخموں سے چور ہو چکے ہیں، جسم کا کوئی حصہ شاید نہیں تھا جہاں زخم نہ لگا ہو، جہاں تلوار نہ لگی ہو، جہاں تیر نہ لگا ہو، جہاں نشتر نہ لگا ہو. امام حسین
الحمدللہ رب العالمین. بعض روایت میں ہے کہ 72 زخم کھا کر گھوڑے سے امام حسین فرش زمین پر آئے. جب محققین سے پوچھا گیا کہ حضور امام حسین کے تن پاک کے 72 زخم کا کیا معنی، تو کہا کہ یہ 72 نشان زخم اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں میں 73 فرقے ہونے والے ہیں، مگر 72 فرقے ایسے ہوں گے، اتنے فرقے ناحق پر ہوں گے جتنے نشان زخم پر امام حسین کے تن پہ نظر آ رہے ہیں. 73 فرقے ہوں گے اور 72 جو ترمذی شریف کے اندر بھی ہے حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے اور سب کے سب جہنمی کلہم فی النار. ہر فرد نے اس حدیث کو سنا ہے، پڑھا ہے. سب کے سب جہنم میں الا ملۃ واحدہ، مگر ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جانے والا ہوگا. سبحان اللہ. ایک فرقہ جنت میں جانے والا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ فرقہ کون ہے؟ تو میرے سرکار نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، سمجھ لینا اس راستے پر چلنے والا سچی جگر پر قائم رہے گا اور وہی جنتی فرقہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کا شکر ہے ہم لوگ حسینی ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم لوگ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم لوگ نقش صحابہ پر ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ جادہ حق پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان 72 سے بچایا ہے اور ایک جو فرقہ ناجیہ ہے اللہ نے اس میں ہمیں عطا فرمایا. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا فضل ہے، سرکار کا کرم ہے. 72 زخم کھا کر امام حسین جو ہی فرش زمین پر آئے، تاریخ بتاتی ہے زمین دہلنے لگی، آسمان نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا، ذرے ذرے میں کھنکھناہٹ آ گئی ہے، ہوائیں دھیمی دھیمی چل رہی ہیں، فضائیں سہمی ہیں. ایسے میں امام علی مقام جو ہی فرش زمین پر آئے ہیں، ناہنجار سینے پر سوار ہوتا ہے، شمر مردود سوار ہوتا ہے. امام نے فرمایا ظالمان، اور ذرا کچھ کر سکتا ہے تو اپنے بٹن کھول کر اپنا سینہ دکھاؤ. سینہ دیکھا. امام نے فرمایا سچ فرمایا تھا میرے نانا جان نے کہ ایک جہنمی کتا جس کے سینے پر برس کا داغ ہوگا، اے حسین تیرے سینے پر وہ سوار ہوگا. یقین ہو گیا ہے کہ میرے نانا جان نے جو نشانی بتائی تھی وہ نشانی ہمیں مل گئی، مگر ناہنجار حق یاد ہے. دن کون سا ہے؟ کہا جمعہ کا. وقت کون سا ہے؟ کہا نماز کا. امام حسین نے کہا کہ مجھے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کر لینے دے. امام نے قیام فرمایا، رکوع فرمایا. جو ہی سجدے میں گئے ناہنجار انتظار نہیں کر سکے اور ماری تلوار. ہائے افسوس، امام پاک کا سر تن پاک سے جدا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. امام حسین فرش زمین پر آئے ہیں، سواری سے گھوڑے سے گرے ہیں، زمین پر آئے ہیں. ایک نقطہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، امام کو زمین پر آتے سب نے دیکھا، سر جھکاتے بھی سب نے دیکھا، مگر امام حسین کو سر اٹھاتے آج تک کسی نے نہیں دیکھا. شریعت پاک کا فیصلہ ہو گیا، آج بھی حسین پاک سجدے میں ہیں، آج بھی امام سجدے بندگی میں ہے. امام کو سجدے کا ثواب مل رہا ہے اور ان کے آخری سجدے کے طوفان تمام حسینیوں کے سجدے ادا ہو رہے ہیں.
اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علیم شیر خدا کو ناز ہے، سجدے اوروں نے کیے سب کا الگ انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر، جان دی لیکن نہ کی بیعت یزیدی ہاتھ پر۔ حضرات گرامی، الفاظ یہاں گنگ نظر آتے ہیں، الفاظ سمٹتے نظر آتے ہیں، اس منظر کشی میں دل تھراتا نظر آتا ہے، بس اتنا کہ اللہ کا فضل ہے کہ راہ خدا میں امام حسین نے اور ان کے جانثاروں نے اپنا سر دے کر، اپنا لہو دے کر مذہب اسلام کی آبیاری کی ہے۔ آج جو دین کا لہلہاتا چمن ہمارے سامنے ہے، امام حسین کے لہو کا صدقہ نظر آ رہا ہے، امام مسلم کا صدقہ نظر آ رہا ہے، حضرت علی اکبر کی جوانی کا صدقہ نظر آ رہا ہے، شبیہ پیغمبر علی اکبر اور حضرت قاسم پارے کی جوانی کا صدقہ نظر آ رہا ہے، ننھے علی اصغر کے خون حلقوم کا صدقہ نظر آ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، صبح قیامت تک امام حسین کا لہو رنگ لاتا رہے گا، ہمارا دین بچاتا رہے گا، ہمارا اسلام لہلہاتا رہے گا، مذہب اسلام زندہ باد، امام حسین کی شہادت زندہ باد۔ رات میں انشاءاللہ پیغام کربلا اور آخری جلسے پاک میں انشاءاللہ العزیز کچھ ایسی روایتیں سامنے آئیں گی کہ دل رشک جنت بنتا نظر آئے گا، سینہ مدینہ بنتا نظر آئے گا۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ بڑی تعداد میں شرکت کی سعادتیں حاصل کریں۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمان